اور اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے نسب کی تحقیق پر کلام کرنے والا سب سے پہلا بندہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ محقق ہمارے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا اس کے خاندان کے بارے میں جب ان کا نام آ جائے تو نسب کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ یہ صحیح النسب سادات خاندان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الحمدللہ رضوی سادات میں سے ہوں، امام علی رضا کے ساتھ قسم ملتا ہے اور وہاں سے اوپر چلتا ہے پھر، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ خلافت ساری بھی یہی ہے، باطنی بھی یہی ہے، اور افضلیت کا نمبر وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ نام 10 کے لیے ہے، لیکن پہلا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا لیا، دوسرا امیر المومنین فاروق اعظم کا لیا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا لیا ہے، چوتھا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا ہے۔ بس جو ترتیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی ترتیب حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں اہل سنت کے اصولوں کو سمجھنے کی اور انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ویسے تھوڑا یعنی پیشہ ورانہ خطیب نہیں ہوں، مدرس آدمی ہوں، تدریس کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو سبق پڑھاتا ہوں اس وقت تو جس وقت بندوں کی توجہ ہو جائے. میں نے 2-4 حدیث پڑھنی ہے آپ کی اس بے توجہی میں، لیکن یہ ضائع کرنے والا ماحول نہیں ہے، اس لیے اب آگے ایسے آپ کو چلا نہیں سکتا. اس جملے کی طرف ذرا غور کیجیے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جملہ یہ پہلا کہا ہے خطبے کا، فرمایا میں تمہیں ویسے خطبہ دینے لگا ہوں جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا. اس جملے کا معنی جو مجھے سمجھ آیا ہے طالب علم ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تمہاری ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے، ایک پیغام دینے کے لیے، پیغام اللہ کا تھا جو سرکار دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہاں ہم سامنے موجود تھے. آج میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں تو سامنے موجود ہو، تو سرکار تو اللہ کا پیغام دے رہے تھے، میں حضور کا پیغام تمہیں پہنچانے لگا ہوں. غور رکھنا وہ پیغام کیا ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. وہ پیغام یہ تھا، پہلا جملہ اس خطبے کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، فرمایا میرے اصحاب کی عزت کرنا، میرے اصحاب کی عزت کرنا. جملہ سمجھ آ رہے ہیں؟ پہلا جملہ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا رہے ہیں کہ سرکار خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس لیے تاکہ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچائیں، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا اکرموا اصحابی، میرے سارے اصحاب کی عزت کرنا، سارے اصحاب کی عزت کرنا. اور یہ جملہ جب سید کی زبان سے نکلے نا تو زیادہ توجہ رکھا کرنا. سارے اصحاب کی عزت کرنا، جب یہ جملہ کسی سید کی زبان سے نکلے نا تو توجہ پوری رکھا کرو، اس لیے کہ یہاں استثناء موجود نہیں ہوتا. نہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا ہے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے استثناء کیا ہے کہ حضور کے اصحاب میں سے عزت کس کی کرنی اور کس کی نہیں کرنی. نہ کسی کے کان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھوک ماری ہے کہ باظاہر تو یہی فرمایا ہو میرے اصحاب کی عزت کرنا، اور شاید ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے کا استثناء بھی کیا ہو بھئی اس کی عزت نہ کرنا. نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں فرمایا، بلکہ علی الاطلاق اپنی نسبت کے ساتھ فرمایا ہے. فرمایا اکرموا اصحابی، میرے ہر صحابی کی عزت کرنا، میرے ہر صحابی کی عزت کرنا. یہ پہلا جملہ. اور دوسری روایت وہ بڑے قابل غور لفظ ہے، مشہور روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اللہ فی اصحابی کا معنی یہ ہے لوگوں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوهم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنا لینا. اس جملے کا معنی سمجھ آتے ہیں آپ؟ میرے بعد انہیں اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنا لینا. پنجابی میں اس کا معنی یہ بنتا ہے بھائی تو اپنے اپنے مفاد میں سارے ہیں. جملہ سمجھ آ رہے تھے نہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے اپنے مفاد میں سارے ہیں، لیکن اپنے مفاد پورے کرنے کے لیے میرے اصحاب کا سہارا نہ لینا، میرے اصحاب کی تم نے عزت ہی کرنی. اور آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیال کرنا تم میں سے اگر کوئی پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے اور میرے اصحاب میں سے کوئی بندہ اگر ایک مٹھ برابر بھی جو صدقہ کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے صحابی کا یہ صدقہ تمہارے پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ. کیوں؟ اس لیے رب العالمین جل وعلا نے عزت انہیں اس لیے بخشی ہے کہ انہیں میرا زمانہ مل گیا ہے، انہیں میری صحبت مل گئی ہے، انہوں نے میرا زمانہ پایا، میرا دور پایا، مجھ پر ایمان لائے اور ایمان لا کر میری جناب پہ خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں میری قیادت میں جہاد بھی کرتے رہے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مقام مرتبہ انہیں عطا فرما دیا ہے، تم ساری زندگی خرچ کرتے رہو اور زمین کا مال خرچ کر ڈالو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں عطا ہو سکتا کہ میرے صحابی کے ایک مٹھ جو حاصل ہونے والا ہے. پہلا جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی عزت کرنا. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والوں کی بھی عزت کرنا، پھر ان کے بعد آنے والوں کی بھی عزت کرتے رہنا. 3 زمانوں کی عزت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وہ دور آ جائے گا جب جھوٹ ظاہر ہو جائے گا.
ایسا بندہ بھی آئے گا جس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی لیکن وہ گواہی دے گا، اس سے قسم مانگی نہیں جائے گی وہ قسم دے گا۔ فرمایا خبردار اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت تک جا پہنچے، جنت تک جا پہنچے، کہ جملہ حضور کا فرمایا انا خبردار اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت تک رسائی پائے فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن نہ چھوڑے، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن نہ چھوڑے، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن نہ چھوڑے، سارے نہیں بولے، اس پر لازم ہے جماعت کا دامن نہ چھوڑے۔ جماعت کا لفظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا اور ساتھ ساتھ فرمایا ہمیشہ یہ یاد رکھنا اے لوگو، اے میری امت، ہمیشہ یہ یاد رکھنا بے شک شیطان 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 اس آدمی کو روکے گا جو اکیلا ہوگا، دو سے دور ہوگا، یعنی مطلب یہ جس جماعت کے ساتھ رہنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، جو بندہ اس جماعت سے الگ ہو جائے گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کا شکار بنے گا اور وہ شیطان کی راہ پر چل پڑے گا۔ ایک حدیث طیبہ اور سنیے، مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ یہ عادات میں، اطوار میں اور یہ اپنے زندگی گزارنے کے سلیقے میں بنی اسرائیل کے ایسے برابر ہو جائیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی فرد اعلانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا بھی ایک فرد ایسا ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر بدکاری کا ارتکاب کرے گا۔ یہ جملہ خیال میں نے سپیکر سے ہٹ کر بولا ہے، اور اگلا جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیبی علم سے یہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت کے 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھنا 72 کلہم فی النار، فرمایا سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر چلنے والے ہو جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے اصحاب کا طریقہ ہے، یعنی میرے طریقے پر چلنے والا، میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والا یہ نجات پائے گا، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے، میرے اصحاب کے طریقے سے ہٹ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے نہیں ہٹا بلکہ جنت کی راہ سے ہٹ گیا ہے، یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اشارات تو خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن یہ بات کہاں آتی ہے؟ تو میں اس بارے میں الملل کی ایک عبارت آپ کے سامنے حدیث طیبہ کی روشنی میں یاد کرتا ہوں۔ یہاں تو نام موجود نہیں، صرف جماعت فرمایا، اور وہاں جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علی و اصحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو وہاں میرا یہ نہیں کہ صرف جماعت کہہ کے حضور نے اشارہ فرمایا اور جمعیت کی طرف بتا دیا، نہ جمعیت نہیں بلکہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلایا ہم اہل سنت والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت ہے جن کا دامن میں چھوڑنا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سابقار ختمی نبوت، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ احباب تشریف رکھیے، احباب تشریف۔ نبی علیہ السلام نے جماعت کا نام ارشاد فرمایا، اور اسی حدیث کی وضاحت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر جس وقت جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جامع مسجد کوفہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات کری، آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو سبق دیا، فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه هم شذ في النار، اے میری امت ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، اے میری امت ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ جو بڑی جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سے بات بیان فرمائی تو آپ کے خطبہ کے دوران ایک بندے نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضور یہ نبی علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم فرما رہے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ کسی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، آیا اس جماعت کا کوئی نام بھی ہے کہ نہیں؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اختص سے جو لفظ نکلے ہیں، فرمایا ہاں جس جماعت کے ساتھ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کا حکم فرما رہے ہیں، اس جماعت کا نام اہل السنت والجماعہ ہے، یعنی وہ اہل السنت
و جماعت ہے جن کے ساتھ تم نے رہنا. جماعت بھی آ گئی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق جاری ہے. یا غوث اعظم مستقیر پیر مائندہ مرحبا. گزارش حدیث میں ایک جماعت کا آ گیا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے. اور دوسری حدیث سے بات میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت کا نام بھی بتا دیا. اب سوال اتنا پیدا ہوتا ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں تو کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم سارے اہل سنت ہیں. تو پھر اس کی علامت کوئی نشانی تو القول القدیم ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بات لائے. فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا اور آپ کے آقا آپ کے نانا گرامی آپ کے دادا جد اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت کا نام اہل سنت بتلایا تھا. اے امام آپ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بھی علم کے بارے سے اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے علم کے بارے سے کیا اس جماعت کی کوئی نشانی آپ بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جماعت کی علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل بتا سکتا ہوں. فرمایا وہ جماعت جس کے ساتھ رہنے کا حکم سرکار نے دیا اور نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے بتلایا. فرمایا ہر زمانے میں دور کوئی بھی آ جائے اس جماعت کا نام اہل سنت رہے گا اور اس کی نشانی یہ ہے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر وقت کی زبانوں سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئے. فرمایا یہ علامت یہ نشانی ہے. اچھا جماعت بھی مقرر ہو گئی, نام بھی مقرر ہو گیا, علامت بھی آ گئی. لیکن اب جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الفرق بین الفرق کی عبارت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیے آپ نے کبھی بھی اہل سنت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ شاید یہ کوئی چھوٹی سی جماعت ہے جو صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے یا شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں یہ جماعت پائی جاتی ہے. نہ بلکہ ائمہ کرام نے وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ساری کی فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور نقصان دینے والوں کا نقصان انہیں کچھ بھی فرق نہیں ڈالے گا اور رسوا کرنے والوں کی رسوائی میں کوئی فرق نہیں ڈال سکے گی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بات کی. فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا امام بخاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا محدثین کی جماعت ہے. کسی نے کہا یہ فقہاء کی جماعت ہے, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. لیکن نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں اہل سنت اور یہ جماعت جو ہمیشہ قیامت تک حق پر رہنے والی ہے موجود رہنے والی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی شرذمہ قلیلہ نہیں, یہ کوئی چھوٹی سی جماعت نہیں کہ کسی علاقے میں پائی جائے اور کسی شہر تک محدود رہ جائے یا کسی ایک قوم کے ساتھ یہ منسلک ہو جائیں میرا روایت حدیث کرتے رہے یا میرا فقہی مسائل بیان کرتے رہے. فرمایا بلکہ یہ وہ جماعت ہے ان میں متکلمین بھی موجود رہیں گے, ان میں فقہاء بھی ہوں گے, ان میں محدثین بھی ہوں گے, ان میں اہل فنون بھی ہوں گے, ان میں مفسرین اور قراء بھی ہوں گے, ان میں زہاد اور صوفیاء بھی ہوں گے اور ان میں مجاہدین اسلام بھی ہیں. اور آٹھواں طبقہ جو علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کا بتلایا ہے آج اس سے اس جماعت کے متکلمین یہاں موجود ہیں, مفسرین یہاں ہیں, فقہاء یہاں ہیں, محدثین ہیں, اہل فنون ہیں, صوفیاء ہیں اور مجاہدین اسلام ہیں. اور آخری طبقہ اس کا علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ عوام اہل سنت و جماعت ہے. فرمایا عوام بھی اس کا حصہ ہے. یعنی یہاں توحید باری پر کلام کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں وضاحت دینے والے متکلمین بھی موجود ہیں. یہاں روز نئے مسائل پیش آنے والے فقہاء حل کرنے والے ان مسائل کے وہ بھی موجود رہیں گے. ان میں صوفیاء بھی موجود رہیں گے, زہاد بھی رہیں گے, مفسرین بھی ہوں گے, اہل فن بھی ہوں گے, مجاہدین بھی ہوں گے اور عوام بھی ہوں گے. لیکن ایک شرط علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتلائی. وہ شرط یہ ہے فرمایا صرف وہ متکلمین, وہ فقہاء, وہ محدثین, وہ مفسرین مسلم عام طبقات میں سے جو اہل سنت و جماعت کے مسلمہ اصول و قواعد کی پیروی کرنے والے ہیں.
مسلم اصول و قواعد کی پیروی کرنے والے. اب مسلم اصول و قواعد کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ کرام نے تصریحات کر دی، جو تصریحات کر دی، ان تصریحات پر رہنا ہے، ان سے پھرنا نہیں. مثال کے طور پر اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے بارے میں بات آ جائے کہ نبوت رسالت تسلیم کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آ جائے تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. اور اعتراض کرنے والے، نبی علیہ السلام کے علوم غیبیت کے بارے میں انکار کرنے والے کیسے بھی آ جائے، اگرچہ کلمہ پڑھے لیکن اپنے آپ کو اگر اہل سنت کہیں گے تو ہمارا حق ہے ہم ان سے پوچھیں بتاؤ علم غیب شریف کے بارے میں، سرکار کے اختیارات کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے تصرفات کے بارے میں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں تمہارے نظریات وہ ہیں جو مسلمہ ہے. اگر مسلم نظریات رکھنے والے ہو تو پھر تو تمہیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماننی پڑے گی. تم تو کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا نہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث سے بات سنیے، اس کی وضاحت میں پتہ چل جائے گا محدثین کا اور اسلاف کا طریقہ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جامع صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے بات لا ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے یہ حدیث آئی. سیدہ اسماء اس کی راویہ ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ان کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز بڑی لمبی ہو گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نماز میں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی میرے اوپر تو بے ہوشی طاری ہو گئی. تو میں تو جب غشی کی کیفیت میں آئی، سرکار نے سلام پھیرا، میں نے پانی پکڑ کے اپنے سر پہ انڈیلا تو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جملہ سنیے گا ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز لمبی کیوں ہوئی وہ اپنی جگہ بات رہ گئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب ما من شیء لم اکن اريده الا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار. دوسرا حتى الجنه والنار. یہ علماء سبق سنانا نے پھر پورا سنانا پڑتا، یہ دونوں اعراب پڑے گئے. معنی اس کا یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میرا یہ نہ سمجھنا کہ میں مصلی پر تمہارے سامنے موجود تھا اور تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، نہ بلکہ حق یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آج سے پہلے مجھے اس کائنات کی اگر کوئی چیز ایسی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے مجھے مشاہدہ نہیں کروائی تھی، دکھائی نہیں تھی، میں آج اپنے مصلی پر موجود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہر شے مجھے یہاں دکھا دی ہے، حتیٰ کہ جنت کی زیارت بھی یہاں کروائی ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی مجھے میرے مصلی پر کروایا ہے. سارا کچھ رب العالمین جل وعلا نے مجھے یہاں دکھایا ہے. اس پر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات آپ فرماتے ہیں ساری گرامر میں تفصیل آپ بیان کر کے آپ فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر شے دکھائی، نکرہ تحت نفی آ جائے تو جناب والا عموم کا فائدہ دیتا ہے، لفظ شے میں عموم ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری کی دوسری جلد کے اندر بات کر کے آپ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر شے دکھائی، سوال سننا ضائع نہ کرنا. فرمایا سوال یہ ہے کیا جب حضور مصلی پر موجود ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی شیان شان حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی یہاں کروایا کہ نہیں کروایا؟ یعنی یہ جو حضور فرما رہے ہیں جنت جہنم کا مشاہدہ مجھے کروایا، لیکن ساتھ یہ فرمایا ما من شیء، ہر شے دکھائی، ہر شے. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لفظ شے کا تو اپنا عموم ہی بنا ہے کہ اس سے تو ذات باری بھی اس میں شامل ہے. تو کیا رب العالمین جل وعلا نے اپنی شیان شان جیسے بنتا تھا وہ تجلیات کی صورت میں، ذات کی صورت میں، صفات کی صورت میں جیسے چاہا کہ آپ کا دیدار بھی عطا فرمایا ہے کہ ہوندا نہ کوئی اتباع بھی کوئی اور قسم کا کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو دیدار باری ممکن ہی نہیں. وہ 10,000 قسم کے سوال جواب نکال کر یہاں یہ بات کرتا، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادھر ادھر کی بات کوئی نہیں کی. فرمایا اگر سوال میرے سے کیا جائے تو میں کہوں گا ہاں نعم. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جہاں کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ، یہاں تک کہ جنت جہنم کا مشاہدہ بھی حضور کو کروایا ہے. میں علامہ بدر الدین عینی یہ بات کہتا ہوں رب العالمین جل وعلا نے اپنا دیدار بھی اپنے شیان شان حضور کو اپنے مصلی پر ہی کروایا.
یعنی یہ ہے بزرگوں کی بات. اختیارات کی بات آ جائے تو نبی علیہ السلام کے تصرفات کتنے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتے جتنا ہماری لاٹھی فائدہ دے سکتی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اگر اہل سنت کا نام لیتے ہو تو اہل سنت کا تو یہ طریقہ نہیں. اہل سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے لفظ کل کے ساتھ بھی تصرف کا اختیار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. یہ ہے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بڑھ جائیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں بھی یاد کر لیجیے. یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عزت کے لائق, سارے صحابہ کرام. اور کیسے عزت کے لائق ہے؟ اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہی طریقہ ہے کہ ان کی عزت کا طریقہ یہ ہے عام ازیں انہوں نے فتنوں کا زمانہ پایا یا نہیں پایا. فتنوں کے دور سے پہلے مثال کر گئے یہ مشاجرات کے زمانے تک آئے. بار آ چکے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے تو ہر ایک کی عزت کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کا احترام کرنا حضور کے ہر امتی پر فرض ہے. اور ابن الانباری تو یہاں تک آئے فرمایا نبی علیہ السلام کے اصحاب نے فیصلہ تم نہ کرنا. مشاجرات کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بات آئے نا تو تم نے کرنا اس لیے کہ اصحاب حضور کے ہیں اور اہل بیت بھی حضور کی ہے. جب صحابہ حضور کے ہیں اہل بیت بھی حضور کی ہے تو فیصلہ حضور کو کرنے دو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ میں نے ان مشاجرات میں فیصلہ کیا کرنا. اور وہ سرکار فیصلہ فرما کے وہ کیا فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے اصحاب کا ذکر آ جائے, جب میرے صحابی کی بات آ جائے تو اپنی زبان کو بند کرو. یعنی میرے صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہمیشہ خیر کی بات کرو, ہمیشہ بھلائی کی بات کرو اور ہمیشہ اچھی بات کرو. ان کے بارے میں نازیبہ بات کوئی نہ کرنا. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر نازیبہ بات کرتا ہوا کوئی نظر آ جاتا ہے تو فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, اس کو کہنا تیرے شر پر اللہ کی لعنت. بھائی لعنتی کردار آدمی, تجھے بات کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ملا. حضور کے اصحاب کا طنز کرتا ہے, اپنی حیثیت دیکھ تو کون بھائی تو اوپر چلا جائے تو تیرا تو نسب نامہ بھی محفوظ نہیں رہتا. اور بات کرتا ہے ان کے بارے میں جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا خیال فرمایا ہے کہ اللہ کے علم پر اعتراض کرتا ہے. یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یاد رکھو, حضور کی اولاد کے بارے میں یاد رکھو. نبی علیہ السلام کی اولاد کی تعظیم کی فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سب کی عزت پر, سب کی عزت پر. یہ چاروں حضور کی بیٹیاں ہیں اور چاروں حضور کی اولاد ہیں. اور میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آخری بات سنیے گا بس. یہ بہت بڑی جرت ہے جو بعض لوگوں نے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تین بیٹیوں کے بارے میں کہہ دیا نا. شیعہ مذہب کے اندر بڑی بات آ گئی تو سرکار کی بیٹی ایک تھی سیدہ فاطمہ الزہرا, باقی تو حضور کی بیٹیاں تھی نہیں. میں سعید ہونے کے ناطے ویسے آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں لگتی ہے یہ بات اچھی نہیں لگتی, یعنی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے بھائی ہم تین بھائی ہیں. اگر ہمارے کسی بھائی کے بارے میں یا ہمارے باپ کی اولاد کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے اور ہمارے نسل کے بارے میں کوئی بندہ طنز کرنا شروع کرے تو یقین جانیے ہم تو اس کا گریبان نہیں چھوڑتے, ہم اس کا گریبان نہیں چھوڑتے. آپ اندازہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت یہ ہے, عظمت یہ ہے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے, باقی تین حضور کی بیٹیاں نہیں. کہ تسی سمجھو حضور کی اولاد میں بڑی محبت کر دیں, نا یہ محبت نہیں, یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے. اس لیے کہ آپ اندازہ کریے عام آدمی کی اولاد سے اگر اس کا نسب ہٹا دیا جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں سے اگر حضور کا نسب ہٹا کے کسی اور کا نام لگا دیا جائے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی سرکار کا نام ہٹا کر بلدیت میں کسی اور کا نام لکھ دیا جائے, بلکہ یہاں تک بات نہیں رہتی. یہ الزام ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہذا یہ اہل بیت کی تعظیم کے پردہ میں, یعنی یہ کہہ کر کہ ہم اہل بیت کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کی تعظیم توقیر کرتے ہیں, نہ, یہ اہل بیت کی تعظیم نہیں. اہل بیت کی تعظیم کا نام لے کر دوسری اہل بیت کی اتنی بڑی توہین ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہی بات ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اصول کے مطابق, ہماری تحقیق کے مطابق نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں کی عزت فرض. ہم مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سیدہ خاتون جنت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو عطا فرمایا ہے وہ باقی تین صاحبزادیوں کا نہیں.
باقی 3 صاحبزادیاں اپنے مقام پر بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جب اصحاب کی بات آ جائے، مسئلہ افضلیت کی بات آ جائے تو یہ جان لیں علی الاطلاق قرب باری تعالیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بغیر کسی قید علی الاطلاق۔ مجدد اگر وقت ہوتا تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کو سناتا اس مسئلے میں۔ پھر آپ کے بعد علی الاطلاق حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسئلہ افضلیت ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ جو بندہ اس نہج پر آتا ہے اہل سنت میں شامل ہے، اور اگر ادھر ادھر کی بات کرتا ہے اجماع نہیں ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، علم کے دھوکے پیش کرتا ہے، تو یہ جان لیجئے گا کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس ترتیب پر افضلیت آ رہی ہے اسی ترتیب پر خلافت حقہ بھی آ رہی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری خلافت بھی اور باطنی خلافت بھی بہر اعتبار یہی ترتیب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 یاروں کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ پیچھے ہزارہ کتابوں کا مطالعہ موجود ہے، مطالعہ یعنی مطلب یہ عبارات موجود ہیں۔ اگر کسی بندے کو کسی قسم کی تحقیق موجود ہے، کسی کو ضرورت ہے، بس بات کوئی نہیں رہ جاتی، آپ تو عام ہو گئی ساری، لیکن ضرورت ہے، کتابیں موجود ہیں، خود مطالعہ کر لیں، نہیں تو میاں تنویر صاحب سے میاں صغیر صاحب سے رابطہ کرے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر ان تک نہیں جا سکتا تو میں فقیر حاضر ہوں، ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں، ہم کر لیں گے بات۔ یہ نمبری کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب 10 جنتیوں کے نام لیے ہیں تو وہاں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی نمبر لگا سکتا ہے؟ جب 10 کے نام لیے تو سرکار نے لفظ کے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا بھئی اگر پہلا نمبر کسی اور کا ہوتا سیدو الحمدللہ، سیدو الحمدللہ، گزارش ہے سیدو الحمدللہ، اور اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے جیسے کی تحقیق پر کلام کرنے والا سب سے پہلا بندہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ محقق ہمارے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا اس کے خاندان کے بارے میں جب ان کا نام آ جائے تو نسب کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ یہ صحیح النسب سادات خاندان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الحمدللہ رضوی سادات میں سے ہوں، امام علی رضا کے ساتھ قسم ملتا ہے اور وہاں سے اوپر چلتا ہے پھر، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کے بعد عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ خلافت ظاہری بھی یہی ہے، باطنی بھی یہی ہے، اور افضلیت کا نمبر وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ نام 10 کے لیے ہے، لیکن پہلا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا لیا، دوسرا امیر المومنین فاروق اعظم کا لیا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا لیا ہے، چوتھا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا ہے۔ بس جو ترتیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی ترتیب حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں اہل سنت کے اصولوں کو سمجھنے کی اور انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوران بیان پیر طریقہ طرف شریعت حضرت صاحبزادہ الحاج میاں ظہیرہ مصعب شاہد رخشبندی دعوت برکاتہ والا تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے صاحبزادہ میاں محمد محسن رخشبندی سرکار اعلیٰ شریف درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے احباب درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی دا مزہ زندگی کا مزہ آوے سرکار
सिर होवे सरकार दे रूह दे मौला ते सिर होवे सरकार दे रूह दे बेशक मैं गुनाहगारा बेशक मैं सयाकारा बेशक मैं गुनाहगारा बेशक मैं सयाकारा बन जानिए गल मेरी सरकार दे रूह दे बन जानिए गल मेरी सारे मिलके बोलो सरकार दे रूह दे बन जानिए गल साड़ी सरकार दे रूह दे ते कर ले कोई प्रेमिया जाते रब आखे मैं बख्शांगा आ यार रूह दे रब आखे मैं बख्शांगा आ यार रूह दे बस जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे नारायण